السلام علیکم اسٹوڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از سیکنڈ لیکچر آف گاڈ بی پریزڈ. آئی ایم پروفیسر دانش فرمان فرام پنجاب گروپ آف کالجز ساہیوال. اسٹوڈنٹس کل ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ قاسمی کہانی جو ہے اس کے لنک آپ کو پرووائڈ کیے گئے تھے مائکروسافٹ ٹیمز میں، اور وہاں پر آپ نے اس کی اینیمیشن دیکھی. اس اینیمیشن کو دیکھنے کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ میکسیمم اسٹوری انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. بٹ فار دا سیک آف ٹرانسلیشن اینڈ ایم سی کیوز ہم یہ کہانی ریڈنگ بھی کرتے ہیں اس کی، کیونکہ جو پرائسز اینیمیشن میں بتائی گئی تھی اوریجنل افسانہ میں وہ پرائسز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، تو ہمیں یہ ہائی لائٹ بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ اپنی ٹرانسلیشن بھی پریپیئر کرنی ہے، جو کہ پارٹ 1 میں بورڈ کے ایگزام میں 15 مارکس کا کویشچن آتا ہے. اب بریف سمری بچوں، کل جو ہم نے اس کا لیکچر ریکارڈنگ سنی تھی اس کے اندر جہاں تک ہم نے پڑھا تھا، مولوی ابوال شادی سے پہلے شاہانہ زندگی جی رہے تھے، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی اور ان کے بچے ہوئے تو ان کی زندگی کا موڈ بھی چینج ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کی پریشانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم وی آر موونگ اہیڈ. جی، if it was possible to get the necessities of life from the heavens through prayer، اگر ضروریات زندگی کا دعا کے ذریعے عرش سے حصول ممکن ہوتا، مولوی ابوال would have prayed to Allah for a pair of shoes for his امدہ. تو مولوی ابوال اپنے کنبے کی سب سے چھوٹی بیٹی امدہ کے لیے جوتوں کے لیے خدا سے دعا کرتے. اسٹوڈنٹس if سے سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے اور would have prayed آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے کنڈیشنل سینٹینس. آپ کی مائکروسافٹ ٹیمز کی ڈسکشنز میں انشاءاللہ یہ پوائنٹ ہم ڈسکس بھی کریں گے. ایٹ نائٹ ہی کنسلٹڈ ہز وائف، رات کو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بٹ انسٹیڈ آف رپلائنگ، لیکن جواب دینے کی بجائے شی سائلنٹلی لفٹڈ اے کارنر آف دا quilt ٹو ایکسپوز امدۃ النساءز اسمال بیئر فیٹ. لیکن جواب دینے کے بجائے اس نے امدۃ النساء کے چھوٹے چھوٹے ننگے پاؤں دکھانے کے لیے خاموشی سے رضائی کا کونا اوپر اٹھا دیا. سینگ دوز ڈینٹی فیٹ، ڈینٹی آپ کو پہلے بھی لکھوایا تھا، ڈیلیکیٹ، سافٹ، نازک. ان نازک یا کومل پاؤں کو دیکھ کر مولوی ابوال برسٹ انٹو ٹیئرز لائک اے چائلڈ. مولوی ابوال بچے کی طرح آنسو بہانے لگا، یعنی کہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا. نیکسٹ ڈے آفٹر ہز مارننگ پریئرز، اگلے دن صبح کی نماز کے بعد. اسٹوڈنٹ دس از اے کویشچن، مارننگ پریئرز آیا ہے، نماز فجر ہے، مارننگ پریئر کیوں نہیں آیا؟ سو کویشچن می ان یور مائکروسافٹ ٹیمز لیکچر، وہاں پر انشاءاللہ ویل ڈسکس دس ان ڈیٹیل. اگلے دن صبح کی نماز کے بعد، حالانکہ اردو کی ٹرانسلیشن میں صبح کی نماز آیا ہوا ہے، واحد ہے، سنگولر ہے، بٹ مارننگ پریئرز لکھا ہے یہاں پر. ہی وینٹ ٹو دا شو میکر، وہ موچی کے پاس گئے، اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آناز اینڈ باٹ دا شوز، اسے 5 روپے 12 آنے ادا کیے اور جوتے خرید لیے. ہائی لائٹ کر لیں کتنے میں خریدے تھے. لیونگ ہز شاپ، اس کی دکان سے نکلتے ہوئے، ہی ووڈ ود اللہ ایز ہز وٹنس، اس نے اللہ کو گواہ جان کر قسم کھائی، نیور ٹو یوز دا پاؤڈر ٹبیکو دیٹ ہی لوڈ، کہ وہ کبھی بھی نسوار استعمال نہیں کرے گا جس سے اسے محبت تھی. وین مہرون ریچڈ دا ایج آف 14، جب مہرون 14 سال کی عمر کو پہنچی، مولوی ابوالز پریئرز بیکیم انٹینس. انٹینس کو اوپر سینونیم لکھا ہوا ہے، پیشنیٹ، ڈیپ، ایگر، پرسوز. جب مہرون 14 برس کو پہنچی تو مولوی ابوال کی دعاؤں میں خشوع و خضوع بڑھتا چلا گیا. اینڈ پرولونگڈ مینز ایکسٹینڈیڈ، بڑی ہو جانا، طویل ہو جانا، اور وہ لمبی ہوتی گئیں. ڈیورنگ رمضان ہی لیڈ دا نائٹلی تراوی پریئر ایز یوزول، ماہ سیام میں انہوں نے حسب معمول نماز تراوی کی امامت کی. بٹ دا سیم مولوی ابوال ہو نیور میڈ اے سنگل مسٹیک، لیکن وہی مولوی ابوال جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، بگین اسٹرینگ فرام ون سورہ آف دا ہولی قرآن ٹو اندر. اسٹرینگ مینس ادھر ادھر بھٹکنا. لیکن وہی مولوی ابوال جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، قرآن مجید کی ایک سورت پڑھتے ہوئے بھٹک کر دوسری سورت پر چلا جاتا. اسٹرینگ مینز وانڈرنگ. سم ٹائمز انکانشیسلی ہی ریپیٹڈ دا سیم چیپٹر ٹوائس ان دا سیم پارٹ آف دا پریئر. بعض اوقات نماز کے ایک ہی حصے میں ایک ہی سورت لاشعوری طور پر دوبارہ دہرا دیتا ہی کافی ہے، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
دہرانا دوبارہ ہی پڑھنے کو کہتے ہیں. ونس وین چودھری فتح داد ممبر آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ، ہائی لائٹ کریں کس کا ممبر تھا؟ ڈسٹرکٹ بورڈ کا تھا. ایک دفعہ چودھری فتح داد جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر تھے، ریپریمانڈڈ ہم فار اے مسٹیک، انہوں نے ایک غلطی پر سرزنش کی یعنی کہ ڈانٹا. مولوی ابول فیلٹ لائک شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم. ایک دفعہ تو مولوی ابول کے جی میں آئی کہ چلا کر کہے، یو ہیو اے ہول رو آف بوائز. چودھری صاحب آپ کے ہاں تو بیٹوں کی پوری قطار ہے. چودھری صاحب، had you also been blessed with a daughter when you would understand why I repeated a chapter of the holy book twice. آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی تو آپ سمجھ جاتے کہ میں قرآن کی ایک صورت کیوں دہراتا ہوں یا میں نے قرآن کی ایک صورت کیوں دہرائی. اسٹوڈنٹ یہاں پر had you also been blessed with a daughter when you would، when کی جگہ آئی تھنک کہ then ہونا چاہیے، then you would understand. تو دیر از اے سلائٹ مسٹیک ان دا ٹیکسٹ. ریپریمانڈڈ کا اسٹوڈنٹس ریبیوک چیپٹر 7 میں بھی آیا تھا یوز آف فورس میں. ایڈمونش یہ بھی ورڈ آیا. ریپریمانڈڈ مین سرزنش کرنا، ڈانٹنا. بٹ چودھری فتح داد سینشر واز پیورلی ریلیجیس، لیکن چودھری فتح داد کی سرزنش خالصتاً مذہبی نوعیت کی تھی. وائی ہی واز دا سیم رچ پائس مسلم، کیونکہ یہ وہی امیر پرہیزگار مسلمان تھا جو گاؤں کا چودھری تھا، دا ہیڈ آف دا ولیج، who every evening for years had been sending مولوی صاحب home baked bread smeared with ghee. smeared means dipped، یعنی چوپڑی ہوئی، dipped. جو سالہ سال سے مولوی ابول کے ہاں ہر شام گھر کی پکی ہوئی گھی لگی ہوئی روٹی اور دال کا بھرا ہوا مٹی کا پیالہ بھجوا رہا تھا. اینڈ این ارتھن باؤل آف دال. ہی واز ویری ریگولر ان ہز آفرنگ، وہ اپنے نذرانے میں متواتر تھا، باقاعدہ تھا. اف فار سم ریزن دا ڈیلی آفرنگ آف دا ایوننگ میل واز ڈیلیڈ، اگر کسی وجہ سے اس نیاز کی یا بخشش کی میں تاخیر ہو جاتی، چودھری فتح داد وڈ کیری اٹ ہمسیلف ٹو مولوی ابول's ہاؤس. چودھری فتح داد مولوی ابول کا کھانا لے کر خود آ جاتا. اینڈ اپولوجائز فار دا ڈیلے، اور تاخیر کی معافی مانگتا، معافی چاہتا، سینگ آئی ایم ٹیریبلی سوری مولوی جی. مولوی جی مجھے بے حد افسوس ہے. مائی وائف از ان ویل، میری بیوی بیمار ہے. سو دا میڈ ہیز کوکڈ دا فوڈ، تو کھانا نوکرانی نے پکایا ہے. ہی سنسیئرلی کنسیڈر دا ڈیلی گفٹ ٹو مولوی ابول پارٹ آف ہز ڈیلی ورشپ. وہ نہایت خلوص کے ساتھ مولوی ابول کے روزانہ اس وظیفے کو روزانہ کی عبادت کا حصہ تصور کرتا. کانشیس آف دا ایور انکریزنگ رسپانسبلٹیز، اپنے خاوند کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر، زیب النساء ٹو ہیڈ اسٹارٹڈ ٹیچنگ ینگ گرلز آف دا ولیج. زیب النساء نے بھی گاؤں کی ننھی بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا دا ہولی قرآن، قرآن پاک. آن تھرسڈے، جمعرات کو، وین ایچ آف دا گرلز براٹ اے اسمال پورشن آف شوگر آن بریڈ، جب ہر لڑکی روٹی پر تھوڑی سی شکر رکھ کر لاتی، زیب النساء وڈ ارینج فار ایٹ لیسٹ 2 baskets، تو زیب النساء ان کے لیے 2 ٹوکریوں کا انتظام کر لیتی. These small baskets were used to store morsels of home baked bread. یہ چھوٹی ٹوکریاں گھر کی پکی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی. یہاں پر کانشیس آیا تھا، اویئر پورشن مینز پارٹ. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ورڈز آئیں گے. اسسٹنس ہیلپ کو کہتے ہیں، آؤٹ فٹس کلاتھس، کڈز بچے، اور ریسیو حاصل کرنا. not that much difficult, but there was yet another problem. لیکن مسئلہ اور بھی تھا، یا ایک اور مسئلہ بھی تھا. besides bread to fill their bellies، پیٹ بھرنے کے لیے روٹیوں کے علاوہ، they also needed clothes to cover their bodies، انہیں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول once a year. چودھری فتح داد سال میں ایک بار ہر فصل کی کٹائی کے بعد مولوی ابول کو نئے کپڑے نذرانے کے طور پر پیش کیا کرتا. آفٹر ایوری ہارویسٹ، فصل کی کٹائی. whenever these clothes came، جب بھی یہ کپڑے آتے، a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house، تو مولوی ابول کے گھر میں درزی کی ایک دکان کھل جاتی. زیب النساء with the assistance of میرون and زبدہ and شمسن، زیب النساء، میرون، زبدہ اور شمسن کی مدد سے
اور چوتھی بیٹی کا نام امدت النساء ہے، مہرون، زبدہ، شمسون اور امدت النساء۔ عارف بیٹے کا نام ہے، 5 بچے ہیں ان کے۔ would cut them into smaller outfits، انہیں کاٹ کر ننھے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جوڑے بنا لیتی۔ if he ever received some extra money، اگر اسے کبھی کچھ زائد رقم مل جاتی، this bonus would usually be locked up in a tin box، تو عموماً اس بونس کو ٹین کے ایک ڈبے میں ڈال کر تالا لگا دیا جاتا، یعنی گلہ نما انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ پہلے گلے بہت عام تھے، اب تھوڑا سا ان کا رجحان کم ہو چکا ہے۔ With the passage of time, the appetite of the children increased، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھوک میں اضافہ ہوتا گیا۔ Appetite means hunger۔ مولوی ابول was caught in the world of life، مولوی ابول زندگی کے گرداب میں پھنس گیا۔ World means problems, affairs, matters۔ Time had not been kind to him، وقت اس پر مہربان نہ رہا تھا۔ The hair around his temples had become silvery white، اس کی کنپٹیوں کے گرد چاندی اتر آئی تھی۔ The grip of his teeth on his gums had for long been loose، عرصے سے دانتوں پر مسوڑے کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ But his voice remained resonant، resonant ایکٹ پلے 2 میں بھی آیا، فرسٹ پیج پہ اسپیلنگ کے لیے۔ resonant means echoing یا resounding۔ However, sometimes that too quivered، quivered means tremble، shiver، تاہم بعض اوقات اس پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا۔ چودھری فتح داد was the only one who knew the reason، چودھری فتح داد وہ واحد شخص تھے جو اس کی وجہ جانتے تھے۔ مولوی ابول had once opened his heart to him، ایک دفعہ تو مولوی ابول نے مہرون کے about a suitable match for مہرون، مناسب رشتے کے سلسلے میں ان سے اپنے دل کی بات کی تھی۔ The چودھری had carefully considered the eligibility of all the young men of the village، چودھری نے نہایت احتیاط کے ساتھ گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت پر غور کیا تھا۔ مہرون کے رشتے کے لیے مولوی نے چودھری فتح داد سے مدد مانگی تھی کہ کوئی اچھا رشتہ ہے تو وہ ڈھونڈ کے دیں۔ نیکسٹ ورڈ میں نیگوشیٹ ایک امپورٹنٹ ورڈ آ رہا ہے جس کا مطلب ڈسکس کرنا ہوتا ہے، بات چیت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کپل پیئر کو کہتے ہیں، کمیونٹی، لوکیلٹی، سوسائٹی کو کہتے ہیں، ٹربل، ڈیفیکلٹی، پرابلم، ایزی ورڈز ہیں۔ There were some whom he found suitable، کچھ نوجوان ایسے تھے جو اس نے اس رشتے کے لیے موزوں پائے تھے۔ But the trouble was that، لیکن مسئلہ یہ تھا، everyone in the community knew مولوی ابول well، اس بستی میں ہر ایک باسی مولوی ابول کو اچھی طرح جانتا تھا۔ چودھری فتح داد tried to negotiate with a couple of elders، چودھری فتح داد نے گاؤں کے 2-4 بزرگوں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ But all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers، لیکن وہ یوں پیچھے ہٹ گئے جیسے پھولوں کی کیاری سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل گئی ہوں۔ Ultimately means finally، آخر کار۔ مولوی ابول's and زیب النساء's prayers bore fruit، آخر کار مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں رنگ لائیں۔ A young man from the village who had gone away، گاؤں کا ایک نوجوان جو باہر گیا ہوا تھا، came back and opened a small cloth shop، واپس آیا اور اس نے کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ He called himself شمیم احمد، اس نے اپنا نام شمیم احمد بتایا۔ ہائی لائٹ کر لیں یہ بھی آپ۔ He was the only son of a حافظ، وہ حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ After the death of his father، اپنے والد کی وفات کے بعد، خدایار had tried، خدایار شمیم احمد کا اصل نام ہے، جو گاؤں سے جب یہ گیا تھا تو اس کا نام سب میں خدایار مشہور تھا۔ شہر سے واپس آ کے اس نے پرانے دور میں جو شہر میں رہ کے کچھ عرصہ لوگ آتے تھے تو وہ اپنے ٹھاٹ باٹ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ دکھاتے تھے، تو اس نے شاید اسی سوچ میں اپنا نام خدایار سے شمیم احمد کر لیا۔ خدایار had tried to follow in his father's footsteps، اپنے باپ کے انتقال کے بعد خدایار، آگے شمیم احمد لکھا ہوا ہے، نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تھی۔ when he was about 16، ہائی لائٹ کریں، جب وہ قریباً 16 سال کا ہوا، he went away to the city leaving his old mother behind، وہ اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ later they learned that he had worked in the house of a head clerk، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر میں کام کرتا تھا۔ after which he had managed to open a small shop on a footpath، اس کے بعد وہ فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ where he began selling cut pieces، جہاں پر وہ کپڑے کے ٹکڑے یا کٹ پیس بیچنا شروع کر دیا۔ آفٹر سیونگ سم منی، کچھ پیسوں کی بچت کے بعد، اینڈ گیننگ ایکسپیرینس، اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد، ان دا بزنس،
تجربہ کاروبار میں ہی ریٹرن ٹو دا ولیج، وہ گاؤں واپس چلا آیا. ہی دین بیگڈ مولوی ابول ٹو انوگریٹ اینڈ بلیس. انوگریٹ مینز لانچ، اوپر لاسٹ میں لکھا ہوا ہے. اس نے مولوی ابول سے درخواست کی اینڈ بلیس ہز شاپ بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر. پھر اس نے مولوی ابول سے اپنے دکان کا افتتاح کرنے اور خیر و برکت کے لیے پہلا گاہک بننے کی التجا کی، درخواست کی. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارا سیکنڈ سیشن کلوز ہوتا ہے اس چیپٹر کا. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹرانسلیشن بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے سینونیمز بھی اور ایم سی کیو انفارمیشن بھی نوٹ کر لی ہوگی. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.